نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے عیش پرستوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ بدکاریاں کرنے لگیں۔ پھر اس بستی پر عذاب کی بات صادق آ جاتی ہے تو ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح کے بعد ہم نے کئی قومیں ہلاک کر دیں اور آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے والا اور ان کو دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم اس شخص کو جتنا چاہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور ہم نے جہنم اس کے مقدر میں رکھ دی ہے جس میں وہ بدحال اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص جو آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے مقدور بھر کوشش بھی کرے اور مومن بھی ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہر طرح کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، خواہ یہ ہوں یا وہ ہوں، اور یہ بات آپ کے پروردگار کا عطیہ ہے اور آپ کے پروردگار کا عطیہ کسی پر بند نہیں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 25 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا۔ دیکھو ہم نے کیسے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہوئی ہے، اور آخرت میں دوسری قسم کی یعنی آخرت چاہنے والوں کے درجات زیادہ اور فضیلت بھی بڑی ہوگی۔ یہ فضیلت مال و دولت کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، سیرت اور کردار کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، دولت کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اب جو دولت کے لحاظ سے فضیلت ملتی ہے، اس کی قدر و قیمت اگر کچھ ہو سکتی تو دنیا کے طالب کاروں کی نظروں میں ہی ہو سکتی ہے، بلکہ بعض اوقات ان کی نظروں میں بھی نہیں ہوتی، وہ ناخوش ہی ہوتے ہیں۔ اب جو سیرت و کردار کی فضیلت ہوتی ہے وہ سچی اور لازوال فضیلت ہوتی ہے، اس میں عزت ہوتی ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اس کے فرمانبردار ہوتے ہیں، کسی کو دھوکہ فریب نہیں دیتے، ہر کسی کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی فضیلت کی قدر و قیمت آخرت کے طلبگاروں میں ہی نہیں، دنیا کے طلبگاروں کی نگاہوں میں بھی ہوتی ہے۔ پھر آخرت میں جو ان آخرت کے طلبگاروں کو فضیلت ہوگی وہ تو ان کا مقام ہی الگ ہے۔ صحیح احادیث میں ہے کہ جنت کے ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان میں نچلے درجے والے اور اوپر کے درجے والوں کو وہ یوں دیکھیں گے جیسے تم رات کو آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہو۔ بخاری کی حدیث۔ آیت نمبر 22 لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بناؤ ورنہ تم بدحال اور بے یار و مددگار بیٹھے رہو گے۔ اس آیت میں مشرکوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے معبود جو تم نے بنا رکھے ہیں حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے، جو کہ بالکل بے جان ہیں، بے ساکت ہیں، بے دست ہیں، انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وہ تو خود انسانوں کے محتاج ہیں، ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں، اور جو جاندار ہیں ان کے متی فرمانبردار ان کے آگے مجبور ہیں، لہٰذا تمہاری مدد کرنا ان کے بس سے باہر ہے۔ اب جو شخص ان سے توقعات وابستہ کر بیٹھا ہو اس کا کیا ہی یہ فائدہ کر سکتے ہیں، مصیبت کے وقت ان کے معبود ان کے کچھ بھی مدد نہیں کر سکیں گے، تو یہ حسرت کا جو ان کا حال ہوگا وہ یہی جانتے ہیں۔ آیت نمبر 23 وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے بات کرو تو ادب سے کرو۔ اب یہاں سے آگے جو ہے ہمیں بنیادی اصول اور احکامات سکھائے جائیں گے جو کہ ایک اسلامی معاشرے کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں والدین کا
جو ہے وہ احترام اور ان کی عزت اور ان کے حقوق کی پاسداری سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو، ان پر احسان کرو۔ والدین کے لیے کچھ اس طرح کے الفاظ، کچھ اس طرح کی شکلیں نہ بناؤ، ایون کہ انہیں اف بھی نہ کہو۔ یہ بات نافرمانی کے ضمن میں آتی ہے۔ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور کما بھی نہیں سکتے، ان کی اولاد جوان ہو جاتی ہے، اور اگر روزگار برسر روزگار ہو تو والدین کئی لحاظ سے اولاد سے بہتر سلوک کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ والدین کی محبت تو اپنی اولاد سے بدستور قائم رہتی ہی ہے، مگر اولاد کی محبت آگے اپنی اولاد کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے والدین کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ حالانکہ اس عمر میں والدین کو خاصی توجہ، محبت اور الفت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب بڑھاپے میں جو ہے وہ انسان چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے۔ اولاد کیونکہ اب ان کی طرف سے بے نیاز ہو چکی ہوتی ہے، والدین کی باتیں برداشت کرنے کی بجائے وہ الٹا انہیں باتیں سنا سکتی ہے۔ لہٰذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان سے محبت سے پیش آنا ہے، ان کے آگے ہمیشہ کندھے جھکائے رہنے ہیں اور انہیں اف تک نہیں کہنا۔ آیت نمبر 24، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری کے ساتھ ان کے آگے جھکے رہو، ان کے لیے حق میں ان کے دعا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت اور شفقت سے پالا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کے حق میں کی جانے والی دعا سکھاتے ہیں۔ کتنی ہی پیاری یہ دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما، جیسے کہ انہوں نے مجھے محبت سے بچپن میں پالا ہے ویسے ہی ان پر رحم فرما۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس سے پوچھا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہنے لگا جی۔ آپ نے فرمایا انہی کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آیت نمبر 25، ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، جو کچھ تمہارے دل میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، اگر تم صالح بن کے رہو تو وہ ایسے رجوع کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب اگر ہم اسے پچھلی ہی بات سے ریلیٹ کریں تو فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کی خدمت یا ان سے بہتر سلوک جو لوگ کرتے ہیں نیک نیتی سے یا جس بھی نیت سے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ جو لوگ بعض لوگوں کی باتیں سے بچنے کے لیے اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے ان کی خدمت کرتے ہیں، اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ سب ان لوگوں کو بہترین اجر دیں گے جو اللہ تعالیٰ کی خوشی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے والدین کے فرمانبردار بن کے رہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک۔ ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں مطلع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت ہے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔